قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا بلند واسع پڑھیے گا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا نہایت ہی معزز و محترم و محتشم معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، بندہ نچیز نے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شان برہانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات سید المرسلین خاتم النبیین حامی بے کساں سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء سید الثقلین مولانا و مولا الثقلین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ احباب کو حق و سچ سننے کے بعد اللہ جل وعلا مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کو میرے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر میلاد 3 جمعوں سے مسلسل کر رہے ہیں، جو سیرت کی کتابوں میں علماء نے تحریر کی ہے۔ میں نے آپ کی گوش گزار کچھ باتیں کی ہیں تاکہ میلاد کے حوالے سے آپ کو مفصلاً تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے علم میں آ جائیں۔ آج بھی اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کو اللہ نے بڑی عظمتوں، بڑی رفعتوں سے، بڑے مقام و مرتبے سے نوازا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے، بڑے بڑے مقام والے، مقام و مرتبے والے لوگ، علماء، صلحاء، صالحین اور صدیقین و شہداء، نبیوں کی جماعت، لیکن پیغمبر رسول جتنے بھی تشریف لائے، ان میں سے جس شان کے ساتھ، جس مقام کے ساتھ، جس رفعت کے ساتھ، جس عظمت و شان کے ساتھ، بلندی شان کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا دنیا پر تشریف لائے، اس طرح کوئی بھی انسان اس دنیا پہ نہیں آیا۔ جو اللہ نے عظمتیں میرے اور آپ کے آقا کو بخشی ہیں،
دنیا پہ جب حضور کا جلوہ گری، حضور کی جلوہ گری ہوئی، حضور کا میلاد ہوا، جتنی عظمتیں، جتنی شانیں اللہ نے میرے اور آپ کے آقا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، کسی انسان کو نہیں عطا کی۔ اور نبی رحمت نور مجسم کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اللہ کے بعد محبوب کریم کا مقام ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ نہ اس کی ذات کے اندر، نہ اس کی صفات کے اندر، نہ اس کے معاملات کے اندر کوئی شریک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بنانے میں بے مثال ہے، محبوب کریم بننے میں بے مثال ہے، وہ بھیجنے میں بے مثال ہے، حضور آنے میں بے مثال ہے۔ اس نے تخلیق کی اپنی قدرت سے، اپنی دست قدرت سے حضور کو تخلیق کی اور بے مثال حضور کو تخلیق کیا، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام بے مثل و بے مثال دنیا میں بن کے تشریف لائے۔ دنیا میں آپ کے مقابل کا کوئی انسان نہیں ہے۔ اس لیے حضرت حسان نے کہا کأنک قد خلقت کما تشاء، اے حبیب مکرم جس طرح آپ چاہتے تھے، گویا کہ جس طرح آپ چاہتے تھے آپ کے رب نے اسی طرح آپ کو بنا کے بھیجا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور جس طرح آپ چاہتے تھے آپ کے رب نے اسی طرح بنا کے آپ کو بھیجا ہے دنیا میں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے آپ کو مبرأ اور منزہ پیدا کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین وہ ہر عیب سے مبرأ اور منزہ ہے۔ جب رب کی ذات کے اوپر دلیل بن کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دنیا میں، جو آپ کے اندر کیسے عیب پیدا ہو سکتا ہے؟ محبوب کریم کے غلاموں، آیت میں نے وہی پڑھی جو پچھلے جمعے پڑھی تھی، اس کا ترجمہ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا۔ آج ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے جہاں میں نے پچھلے جمعے ختم کی تھی اپنی بات۔ میں نے یہاں بات ختم کی تھی کہ حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ابو لہب کی ایک لونڈی تھی، ابو لہب کی، اس کی ایک باندی تھی نکرانی۔ اس نے جب ابو لہب کو یہ خوشخبری دی کہ آپ کے بھائی جناب عبداللہ کے گھر میں اللہ نے ایک خوبصورت بیٹا دیا ہے، تجھے ایک بھتیجا دیا اللہ نے، جب اس کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے اس خوشی کے اندر کہ اللہ نے مجھے ایک بھتیجا دیا، اس خوشی کے اندر ایک ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے اپنی اس لونڈی کو، باندی کو آزاد کر دیا، اور اس کی آزادی کی وجہ سے بخاری کے اندر الفاظ موجود ہیں، جناب عباس نے، یہ حضور کے چچا ہیں جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو لہب کو خواب کے اندر دیکھا، ابو لہب سے پوچھا بتاؤ ہمارے سے جدائی کے بعد کو یہ تجھے تیرے ساتھ کیا بیت رہا ہے قبر کے اندر؟ اس نے کہا جب سے تم لوگوں سے جدا ہوا ہوں، قبر میں مجھے پہنچایا گیا ہے، اس کے بعد مجھے سکون کبھی میسر نہیں آیا، مسلسل میں عذاب میں ہوں، لیکن جب سوموار کا دن آتا ہے، دو باتیں میں نے آپ کو کی تھی، یا تو میرے عذاب کے اندر تخفیف کی جاتی ہے یا اس انگلی کے ذریعے سے مجھے پانی دیا جاتا ہے، اس پانی کی وجہ سے میں انس حاصل کرتا ہوں، میری تکلیف دور ہوتی ہے، پیاس ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس انگلی کے اشارے سے میں نے باندھی کو آزاد کیا تھا، حضور کی میلاد کے موقع پر، نبی سمجھ کر نہیں، اللہ کا پیغمبر اور رسول سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کے آزاد کیا تھا۔ اللہ نے مجھے اس نعمت سے سوموار کے دن عذاب کے اندر تخفیف ملتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی امتی جب نبی سمجھ کر، اپنا آقا و مولا سمجھ کر میلاد کی خوشی کرتا ہے تو اللہ ایسے بندے کو ضرور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ یہ بات میں نے ادھر ختم کی تھی اپنی۔ اگلی بات عرض کریں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا میرے آقا نبی کریم کی اماں جان نے۔ علماء لکھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں 7 دن حضور نے اپنی اماں جان کا دودھ 7 دن پیا۔ اس کے بعد عرب کے معاشرے کے اندر یہ رسم و رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو گاؤں دیہات میں بھیج دیتے تھے، شہر میں نہیں رکھتے تھے، اور گاؤں دیہات کا ماحول جو ہے وہ فضا، اچھی فضا ہے وہاں کی،
تو دودھ پلانے کے لیے وہ کسی دائی کا انتخاب کرتے۔ تو ہر سال دائیاں جو ہیں وہ طائف سے مکہ آتی تھی۔ اس سال بھی دائیاں طائف سے مکہ آئیں جس سال میرے اور آپ کے آقا اس دنیا پہ تشریف لائے۔ ساری دائیاں، ہر دائی کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی امیر کا بچہ ملے، کہ جب ہم اس بچے کو 2 سال تک دودھ پلائیں گے تو جب ان کے ماں باپ کے دوبارہ سپرد کریں گے تو وہ ہمیں انعام و اکرام سے، مال و دولت سے ہمیں نوازیں گے، ہمارا کچھ بن جائے گا، ہمیں کوئی دنیاوی مفاد حاصل ہوں گے۔ جب دائیاں مکے کے اندر آئیں تو انہوں نے جس گھر کے اندر کوئی نیا بچہ پیدا ہوا وہ سب اسی گھر کے اندر پہنچے، لیکن جو بھی میرے آقا کے گھر میں پہنچتا تو ان کو بتانے والا کوئی بتاتا کہ ان کے ابا جان اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میرے آقا کو یتیم کا لفظ علماء نے فرمایا نہیں بولنا چاہیے حضور کے لیے، بلکہ حضور در یتیم ہیں، حضور تو یتیموں کے لیے، یتیموں کے ماوا اور ملجا ہیں، حضور تو یتیموں کے بھی پناہ گاہ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب انسان کسی یتیم بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرے گا، شفقت کے ساتھ، محبوب کریم نے فرمایا شفقت کے ساتھ جب ہاتھ پھیرے گا، دے نہ کچھ، صرف پیار سے ہاتھ اس کے سر پہ رکھے، جتنے بال اس بندے کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اس بندے کے اتنے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضور تو یتیموں کے ماوا اور ملجا بن کے تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ان دائیوں کے اندر یہ ہمت و طاقت نہیں تھی کہ میرے محبوب نے ان کے پاس جانے کو پسند نہیں فرمایا، حضور نے ان کے پاس جانے کو پسند نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں اٹھایا، ان کا کیا مجال تھا کہ رب نے پہلے سے جناب حلیمہ کا انتخاب میرے نبی کے لیے کیا ہوا تھا، یہ تو رب کی مرضی کی بات ہے، جس طرح چاہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلام حضرت حلیمہ کہتی ہیں دائیاں وہاں سے چلی طائف سے۔ آپ حاجی حضرات نے طائف دیکھا ہے، مکہ کا فاصلہ کتنا ہے، اور بالخصوص پھر طائف سے آگے قبیلہ بنو سعاد جہاں جس جگہ آج بھی ہے، وہ مقامات نشانات آج بھی موجود ہیں جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ رہتی تھی۔ آج بھی حاجی حضرات ان مقامات کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ ہر ایک کو سعادت بخشے، ہر ایک کو وہ مقام دکھائے، آمین کہہ دیجئے بلند آواز سے۔ محبوب کریم کے غلاموں حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں وہاں سے چلی تو میرے پاس ایک گدھی تھی اور ایک اونٹنی۔ ہماری زندگی کے دن تنگ تھے، رات کو بھوک کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے سو نہیں سکتے تھے، دن بھوک و پیاس کی وجہ سے اچھی طریقے سے گزرتا نہیں تھا۔ فرماتی ہیں جب مکے کے اندر سب عورتیں آئیں، وہ ان کے پاس اچھی اچھی سواریاں تھیں، وہ طائف سے مکے پہلے پہنچی، میں طائف سے مکے ذرا لیٹ پہنچی، تو وہاں کی دائیاں بڑی بڑی امیر گھرانے کے اندر بڑے بڑے پیسے والے لوگوں کے بچے لے چکے تھے پہلے، تو میں بھی مکہ کے شہر کے اندر گھومتی رہی۔ بالآخر مجھے وہ در نصیب ہوا جہاں سے جس در پہ میرے جانے کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک حلیمہ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ پہلے اس حلیمہ سعدیہ کو کون جانتا تھا جو میرے محبوب کریم کے قدموں سے وابستہ ہوا، حضور کے ساتھ تعلق بنا، حضور کے ساتھ جس چیز کا بھی تعلق ہوا، حضور کے قدموں سے جو بھی وابستہ ہوا، اللہ نے اس انسان کو، اس چیز کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔ محبوب کریم کے غلاموں، صدیق اکبر کو کون جانتا تھا؟ فاروق اعظم کو کون جانتا تھا؟ عثمان غنی کو کون جانتا تھا؟ مولا علی کو کون جانتا تھا؟ طلحہ و زبیر کو کون جانتا تھا؟ جناب سیدنا ابو ہریرہ کو کون جانتا تھا؟ ابو ذر کو کون جانتا تھا؟ ابی سعید کو کون جانتا تھا؟ جناب امام حسن کو کون جانتا تھا؟ حسین کو کون جانتا؟ یہ سب ان کو مقام و مرتبہ ملا ہے تو محمد عربی کے قدموں کی وجہ سے ملا ہے، حضور کے میلاد کی برکت سے ان کو مقام و مرتبہ ملا ہے۔ محبوب کریم کے غلاموں، جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، فرمایا کہ اب مجھے پتا چلا کہ امیروں کے تو بچے نہ رہے، مجھے کسی نے کہا کہ جناب عبد المطلب کے گھر ان کا ایک پوتا ہے جن کے ابا جان اس دنیا میں نہیں ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے سوچا کہ جاؤں تو صحیح، دیکھوں تو صحیح،
فرمایا میں جب اس گھر کے دروازے پہ پہنچتی ہوں تو میں نے دستک دی تو اندر سے آنے والی نے مجھے آ کے اندر لے جایا۔ فرماتی ہیں جب میں اندر گیا کیا دیکھتی ہوں، اندر جیسے ہی داخل ہوا اس گھر سے اللہ کے فضل سے خوشبو سے وہ گھر پہلے سے معطر و منور تھا۔ فرمایا میں اندر گئی، جب اندر گئی میں نے جناب آمنہ سے کہا آمنہ اپنا وہ بچہ دکھائیے تو صحیح جس کو میں لینے کے لیے آئی ہوں۔ جناب حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب جناب آمنہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا نے کہا میرا بچہ تو سو رہا ہے حلیمہ، میرا بچہ بڑا خوبصورت ہے جس کے لیے رب نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا والفجر ولیال عاشر۔ محبوب کریم کے غلاموں، حضور کی پیشانی والفجر کی پیشانی، مازاق کی کاجل والی آنکھیں، ید اللہ والے ہاتھ، وجہ اللہ والا چہرہ اور واللیل کی زلفیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب میں گئی تو حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر کے اندر آرام فرما تھے۔ حضور اپنی گدی کے اوپر فرماتی ہیں کہ سفید اون کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام لپٹے ہوئے تھے۔ حضور کے قریب جب میں ابھی گھر کے اندر داخل ہوئی ہر طرف خوشبوئیں ہی خوشبوئیں تھیں۔ نیچے حضور کا سبز قسم کا حریر بچھا ہوا تھا۔ فرمایا میں نبی کریم علیہ السلام کے قریب جب گئی تو میں نے حضور کا والضحیٰ کا مکھڑا جب دیکھا، حضور کے مازاق کی کاجل والی آنکھیں ابھی بند تھیں اور چھوٹی چھوٹی جو زلفیں تھیں حامیم کے کنڈل والی زلفوں کو جب دیکھا، مازاق کی کاجل والی آنکھوں کو دیکھا، علم نشرح کے سینے کو دیکھا، ورفعنا لک ذکرک کی شان والے محبوب کو دیکھا، لعمرک انہم لفی سکرتہم کہ جان والے محمد کو جب میں نے دیکھا، فرمایا بے ساختہ میں نے محمد عربی کا چہرہ جب دیکھا میرا دل کر رہا تھا حضور کی آنکھیں بند تھیں میں حضور کو بوسہ دوں، اور میں نے چاہا کہ بوسہ دوں لیکن میں نے چاہا کہ حضور کے آرام کے اندر خلل نہ آئے۔ فرمایا مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے حضور کے سینے پہ ہاتھ رکھا، حضور کے سینے پہ ہاتھ رکھا محبت سے۔ جب میں نے حضور کے سینے پہ ہاتھ رکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی اور مسکرا دیے۔ فرمایا جب مسکرائے تو حضور کے منہ مبارک سے دندان منہ کے اندر سے آنکھوں سے ایک ایسا نور نکلا، آنکھوں سے ایک ایسا نور نکلا فرمایا جو آسمانوں تک بلند ہوا۔ فرمایا حضور کی محبت میرے دل کے اندر مزید بس گئی۔ آپ فرماتی ہیں میں نے حضور کو اٹھایا اپنی گودی میں رکھا، جھولی کے اندر رکھا، جھولی کے اندر جب رکھا میں نے حضور کو دودھ پلانا چاہا، سیدھی سائڈ سے اپنی چھاتی سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا، محبوب کریم نے سیدھی سائڈ سے دودھ پیا۔ جب دودھ پینے کے بعد میں نے دوسری سائڈ پہ کیا کہ حضور کو اس سائڈ سے بھی اس پستان سے بھی دودھ پلاؤں۔ آپ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر نے اس کی طرف منہ کو نہیں بڑھایا، حضور نے اپنے منہ مبارک کو پیچھے ہٹا دیے۔ جناب حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے اس وقت نبی کریم کی طرف یہ الہام کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی جو اماں ہے جو دودھ پلانے والی ماں ہے، ان کی چھاتی کا دودھ پینے والا ایک اور آپ کا بھائی بھی موجود ہے، اس کا ایک اور بیٹا بھی موجود ہے۔ محبوب کریم نے ایک سائڈ کا دودھ پی کے ہمیشہ کے لیے اس امت کو سبق دیا۔ فرمایا میں محمد ہمیشہ اس دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے آیا ہوں، کسی کا حق نہیں کھانا، رشتہ دار کا حق نہیں کھانا، بھائی کا حق نہیں مارنا، بہن کے حق کو نہیں مارنا، رشتہ داروں احباب کو تنگ نہیں کرنا، کسی کے حق کے اوپر ناجائز ڈاکہ نہیں ڈالنا۔ محبوب کریم کے غلاموں، حضور ابھی یعنی ایک ہفتہ آپ کو بیتا ہے، ایک ہفتے کی ہیں آپ کی عمر، ایک ہفتہ ہے، حضور نے اپنی والدہ کی ایک سائڈ کا دودھ پی کے امت کو یہ سبق دیا کہ اگر محمد عربی کی غلامی اختیار کرنا چاہتے ہو تو دنیا میں کبھی کسی کا حق نہیں مارنا، کسی غریب کا حق ہرگز نہیں مارنا۔ اس غریب کی دعا اگر اس کی آہ نکل جائے نا، غریب ہو یا جو بھی مظلوم ہو، حدیث کے اندر آتا ہے مظلوم جو بھی ہو، اگر کوئی اس کے اوپر ناجائز ظلم کرتا ہے، اگر اس کے دل سے آہ نکل گئی تو میرے رب کے رسول نے فرمایا
آسمانوں سے بھی پار عرش اولا تک اس کی دعا پہنچ جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس لیے کسی کو ناجائز ستانا نہیں ہے، کسی کا حق نہیں مارنا۔ اگر بھائی فوت ہو جائے تو بھتیجوں کا حق نہیں مارنا، بھائیوں کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ نہیں کرنا، یتیم بھائی کے بچوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنا چاہیے کہ یہ بھی میری اولاد کی طرح ہے، میرے بیٹے ہیں۔ بھائی ان کی زمین کا، ان کے گھر کا، ان کی جائیداد کے اندر، پراپرٹی کے اندر، دکان کے اندر جو ان کا حصہ بنتا ہے ان کا پورا حصہ دو۔ میں نے اور آپ نے جو کھائے گا کیا وہ یہاں رہے گا پوری زندگی؟ جن لوگوں نے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ناجائز، جس نے کسی کا حق مارا، جس نے کسی کو ناجائز جھٹلایا، کسی کو ناجائز ستایا، کیا آج وہ کوئی زندہ ہے؟ وہ لوگ میرے بھائیوں نہیں ہے زندہ۔ کیا وہ زمین لے گئے؟ وہ زمینیں ادھر پڑی ہوئی ہیں، ان کی پراپرٹی ہے، ان کی جائیدادوں کے اور لوگ مالک و وارث بن چکے ہیں۔ اس لیے کسی کو ستانا نہیں ہے، کسی کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ نہیں کرنا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے عدل و انصاف کا سبق دیا۔ جناب حلیمہ فرماتی ہیں اس کے بعد 2 سال تک میں نے حضور کو دودھ پلایا، 2 سال تک کبھی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائڈ دودھ پینے کے بعد دوسری سائڈ کی طرف منہ نہیں بڑھایا، اس لیے کہ امت کو سبق دیا۔ فرمایا میں آتے ہی تم لوگوں کو یہ سبق دے رہا ہوں، میرے امتیوں تمہارے اوپر میری پیروی لازم ہے۔ محبوب کریم کا رب فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کا کہنا مانو اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ اللہ نے جو تمہارے لیے بھیجا ہے، احکام بھیجے ہیں، ان کے اوپر عمل کرو۔ رسول اکرم نے جو زندگی میرے اور آپ کے لیے گزار کے گئے اس دنیا میں، وہ اس زندگی کو نمونہ بنانا چاہیے مجھے اور آپ کو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، فرمایا محبوب کریم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور کے غلاموں، جناب حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب میں محبوب کریم علیہ السلام کو حضور کے گھر سے لے کے باہر گئی جہاں میرا خیمہ لگا ہوا تھا، میں اس خیمے میں پہنچی۔ فرماتی ہیں شام کا وقت ہوا، میں نے دیکھا جو اونٹنی چلنے کے قابل نہیں تھی، پہلے چل نہیں سکتی تھی، دودھ کا ایک قطرہ اس کے تھنوں میں نہیں تھا۔ فرمایا میں نے کیا دیکھا؟ جب میرے شوہر نے حضور کو دیکھا، حضور کو دیکھ کے فرماتے ہیں کہنے لگے حلیمہ بڑے مبارک کو لائے ہو تم، بڑی عزتوں اور بڑے عظمتوں والے بچے کو لائے ہو تم۔ فرماتی ہیں جب وہ اونٹنی کے قریب گئے تو دیکھا کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے جو رحمت محمد عربی کی صورت میں آئی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب کریم بن کے تشریف لائے۔ فرمایا جب اونٹنی کے قریب گئے تو اللہ نے اس اونٹنی کے تھنوں کے اندر دودھ پیدا فرما دیا۔ فرمایا جب ہم نے دودھ نکالا، خود بھی پیا اور انہوں نے بھی پیا، میں نے بھی پیا، اور جو چھوٹا دوسرا بچہ تھا اس کو بھی پلایا۔ اور اس رات، پہلی رات جب حضور کو لے گئے، سکون اور چین سے سو گئے ہم، سکون و چین اور آرام سے۔ پہلی راتیں ایسی گزرتی تھی، رات کو نیند نہیں آتی تھی، بھوک کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، لیکن جس رات ہم حضور نبی رحمت کو لے گئے، اس رات اللہ نے ہمیں ہمیشہ کی چین کی نیند عطا فرما دی۔ فرمایا کچھ دن میں مکہ کے اندر رہی اور جناب سیدہ طیبہ طاہرہ میرے آقا کے اماں جان جناب آمنہ سلام اللہ علیہ ورضی اللہ عنہا سے اجازت لی، رخصتی کی اجازت لی کہ میں اب مکہ چھوڑ کے طائف کی طرف جانا چاہتی ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان نے جب اجازت دی جناب حلیمہ کو، فرماتی ہیں میں جب حضور کو لے کے پہلے مکہ شریف کے اندر گئی، کعبۃ اللہ کے اندر، کہ حضور کو طواف کراؤں۔ کچھ سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو جب میں حجر اسود کے قریب لے گئی کہ حضور کو بوسہ دلواؤں حجر اسود سے، سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی، شیخ محقق نے یہ بات نہیں لکھی، باقی نے لکھی کہ جب میں حضور کو پتھر کے قریب کیا، حجر اسود کو آج چومنے کے لیے جو لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، فرمایا میں نے چاہا کہ حضور کو قریب کروں حجر اسود کے، حضور کے لب تک کہ حضور کا چہرہ حجر اسود سے مس ہو جائے۔ آپ فرماتی ہیں
فرمایا جب محبوب کریم علیہ السلام کا چہرہ میں نے قریب کیا، میں نے دیکھا پتھر اپنی جگہ کو چھوڑ کر محمد کے لبوں کو بوسہ دے رہا ہے، پتھر اپنے جگہ کو چھوڑ رہا ہے۔ کچھ سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی، میں آپ کو یہ اس طرح ضروری اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ کی ذہن میں کوئی سیرت کی کتاب ہو، اس میں نہ لکھا ہوا ہو، آپ کہیں گے قاری صاحب نے اپنی طرف سے بات کر دی۔ محبوب کریم کے غلام ہو، فرمایا پتھر اپنی جگہ چھوڑ کر محمد کے لب اقدس کو چوم رہا ہے۔ محبوب کریم کی اماں جان جناب حلیمہ کہتی ہیں جب میں اپنی گدھی کے اوپر، ایک روایت میں اونٹنی ہے اور ایک روایت میں گدھی ہے، فرمایا جب میں گدھی کے اوپر سوار ہوئی، وہ گدھی جو چلنے کے قابل نہیں تھی، چل نہیں سکتی تھی، دوڑ نہیں سکتی تھی، ہل نہیں سکتی تھی، فرمایا جب محمد کے قدم لگے تو اللہ نے اس گدھی کے اندر ہمت و طاقت پیدا فرما دی۔ وہ دائیاں جو پہلے مجھ سے مکہ سے نکل چکی تھی، بڑے بڑے امیر کبیر بچوں کو لے کر، فرمایا میری سواری کے اوپر جب میں بیٹھی اور حضور کو آگے بٹھایا، محبوب کریم کو جب آگے اپنی جھولی میں بٹھایا، سواری تیزی سے چلنے لگی، حتیٰ کہ میری سواری ان سواریوں سے جا کے ملی جو عورتیں پہلے بچے امیروں کے لے کے جا رہی تھیں، بڑے بڑے عمراء اور پیسے والے لوگوں کے بچے لے کے جا رہی تھی کہ انعام و اکرام ملے گا۔ فرمایا پہلے وہ سواری جو سر جھکا کے چلتی تھی، اب وہ سواری سر اٹھا کے چل رہی ہے، امت کو بتا رہی ہے، قیامت تک آنے والوں کو بتا رہی ہے کہ میں پہلے عام گدھی تھی، میرے اندر چلنے کی ہمت نہیں تھی، محمد کے قدم لگے تو اللہ نے میری عظمت کو بڑھا دیا ہے، میری عظمت و رفعت کو اللہ نے بڑھایا ہے محمد کے قدموں کی برکت سے۔ فرمایا اب اس کی گردن اوپر کی طرح ہے، تیزی سے چلتی ہے، اور سواریوں کو جب کراس کرنے لگی تو وہ عورتیں جو امیروں اور بڑے بڑے لوگوں کے بچے اٹھا کے لے کے جا رہی تھی نا، انہوں نے کہا حلیمہ کیا سواری بدلا ہے؟ کیا سواری کو مکے سے بدل کے لائی ہو؟ یہ تو وہی سواری ہے جب تم طائف سے چلی تھی، ہماری سواریاں آگے تھیں اور تو پیچھے رہ گئی، لیکن ابھی تیری سواری کے اندر ایک نئی شوخی سی پیدا ہو گئی ہے، حلیمہ بتاؤ یہ سواری بدلی ہے؟ حلیمہ نے کہا نہیں سواری نہیں بدلی، بلکہ اس کا سوار بدل چکا ہے۔ اس کے اوپر کون سوار ہو چکا ہے؟ سید الاولین والآخرین احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ اس کے اوپر سوار ہو چکے۔ میرے بھائیوں، حضور کے قدم لگے تو سواری کے اندر اللہ نے طاقت پیدا کر دی، ہمت و طاقت جب آ گئی، وہ سواریاں جو پیچھے تھیں پہلے آگے تھیں وہ پیچھے ہو گئیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا، فرمایا جس سواری پہ حضور تھے نا، جہاں وہ سواری کے پاؤں لگتے جہاں پہ اگر اونٹنی ہو تو اس کے پاؤں، اگر گدھی ہو تو اس کے پاؤں، جہاں لگتے تھے خشک زمین پہ اللہ سبزہ پیدا فرما دیا کرتا تھا، سبزہ پیدا ہو جاتا، سبزہ میرے نبی کی آمد کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، محبوب کریم کیوں نہ پیدا ہو؟ قرآن کی تفسیر کو اٹھائیے، جب جبریل آئے تھے، میں نے شاید پہلے کبھی بیان کیا ہے، جبریل جب آئے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے، جب بنی اسرائیل کے لوگ دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے تو پیچھے سے فرعون کے لشکر نے ان کو آ کے لیا، تو موسیٰ کی قوم کہنے لگی پہلے تو اب نجات مشکل تھا، اب موسیٰ ہمیں لے کے آئے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کے لشکر ہے۔ اللہ نے جناب جبریل کو بھیجا، جبریل کو جب بھیجا تھا، جہاں جبریل کی گھوڑی کے ٹاپ لگتے تھے نا، گھوڑی تھی جبریل کے نیچے، اللہ اس گھوڑی کے پاؤں کے نیچے سامری نے جو بت بنایا تھا، مفسرین نے لکھا سامری نے جو بت بنایا تھا، سامری نے وہاں کی مٹی اٹھائی تھی، وہ اس لشکر کے اندر تھا، اور اس بت کے اندر وہ مٹی اٹھا کے سونے اور چاندی کا بت بنایا تھا، اس نے اس کے منہ کے اندر رکھا تھا سونے اور چاندی کے بت جو ہے وہ بولنے لگا۔ اس سے سامری سے پوچھا اس کو کیسے تو نے یہ زندہ کیا؟ اس نے کہا جبریل کے گھوڑی کے پاؤں کے نیچے، ٹاپوں کے نیچے جو مٹی تھی، میں نے دیکھا جہاں جبریل کی گھوڑی کے ٹاپ لگتے تھے اللہ وہاں سبزہ پیدا کر دیتا تھا۔ جبریل تو میرے نبی کریم علیہ السلام کے ایسے سمجھے غلام ہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی جبریل نے۔ جب جبریل کو اللہ نے یہ عظمت دی تو محمد کو اس سے بڑی عظمت عطا فرمائی۔ فرمایا جہاں حضور کی سواری کے قدم لگتے تھے، گھوڑی یا گدھی کے یا اونٹنی کے،
اللہ وہاں سبزہ پیدا کر دیتا تھا۔ محبوب کریم کے غلاموں، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، فرمایا جس جگہ پہ ہم ٹھہرتے تھے، ذرا سفر ہے طائف کا اور مکہ سے، اگر آج گاڑی کے اوپر جائیں تو کم وقت لگتا ہے، میں بھی گیا ہوں، اللہ سب کو وہ مقام دکھائے۔ فرمایا کہ وہ اس وقت پہاڑی راستے تھے، آج تو بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے روڈ ہیں، وہاں پہ گاڑیاں ہیں، وہ اونٹنوں پہ یا گدیوں پہ، گھوڑوں پہ اس وقت وہ لوگ سواری کیا کرتے تھے، سفر کرتے تھے۔ فرمایا جس جگہ پہ ہم ٹھہرتے تھے، اللہ اس جگہ کو محمد کی برکت کی وجہ سے سر و سبز و شاداب فرما دیا کرتا تھا۔ فرمایا میں اپنے سواری کے ساتھ چلتی چلتی قبیلے کے اندر پہنچی۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ فرمایا جب قبیلے کے اندر جب ہم پہنچے، رات کا جب وقت ہوتا تھا، میری وہ جھوپڑی سی، اب شاعر نعت خان تو نعت پڑھ کے وہ آپ کو بتاتے ہیں، میرا یہ ذوق نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب جھوپڑی کے اندر میں رات کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جھوپڑی کے اندر میں رہتی تھی، مٹی کا اور پتھروں کا بنا ہوا وہ کمرہ، اس کے دیواروں کے اندر وہ سوراخ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ روشن دان سے رات کو مجھے دیا جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، دیے کے تیل کے لیے پیسے بھی نہیں تھے اس وقت۔ فرمایا دیا جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، میں رات کو محمد کو جب کمرے میں لے آتی تو اللہ کے محمد عربی کے نور کی برکت سے اس کمرے کو اللہ روشن فرما دیا کرتا تھا۔ روشن دان سے جب میرے محلے کی عورتوں نے دیکھا، بنو سعد کی باقی خواتین نے دیکھا، وہ کل میرے پاس آ گئیں، کافی ساری عورتیں سہیلیاں آ گئیں، کہنے لگی سعدیہ لگتا ہے حلیمہ تیرے پاس مال آیا ہے، اب پہلے تیرے گھر کے اندر دیا جلتا نہیں تھا، روشنی کا انتظام نہیں تھا، اب تیری ساری رات تیرے گھر کے اندر دیا جلتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا مال نہیں آیا، میری جھولی میں محمد عربی آمنہ کا لال آیا ہے، یہ ساری روشنیاں محمد عربی آمنہ کے لال کی وجہ سے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو حضور کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے، حضور کا طریقہ نصیب فرمائے۔ وآخر